بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی تاریخ میں سے حضرت شموئیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے. بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا جب ان میں کوئی نبی یا رسول نہ تھا اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حاکم تھا. چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتی. ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح اور قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی بنایا. انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شموئیل نے جواب دیا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں نبیوں کی میراث تھی جس حکم میں ہمارے کا لے کر چلی گئی تھی فرشتے وہ صندوق حضرت طالوت کو لا کر دیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. فرشتوں نے وہ صندوق حضرت طالوت کو پہنچا دیا اور حضرت طالوت بادشاہ بنا دیے گئے. ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں. مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا. ایک سنت کے بارے میں علم کی زیادتی کے لیے طالب علموں کو کیا پڑھنا چاہیے. اور وہ بندہ تو علم کے حصول کا شوقین ہو اسے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. میں نے بار بار بھی پڑھنا چاہیے ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. یا اللہ آپ میرے علم میں اضافہ فرما دیں. ایک فضیلت والا عمل قرآن مجید کو غور سے سننا. یعنی جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے کان لگا دے یعنی قرآن کی ایک آیت کی توجہ سے سنے اس کے لیے ایک ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت توجہ سے سنے گا اللہ اس کے لیے ایسی نیکی لکھیں گی جو بڑھتی جائے گی یعنی رکے گی زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی. اور جو شخص اس آیت کو پڑھے گا یعنی کوئی بندہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے گا وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن دور ہوگا اور اس کے نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہوگا. جو صرف قرآن سنے گا اس کے لیے ایسے نیکی لکھی جائے گی جو بڑھتی جائے گی. اور جو قرآن کریم کی ایک آیت خود پڑھے گا قرآن کریم کی وہ آیت اس کے لیے نور بن جائے گی جو بڑھتی ہوئی نیکی سے بھی زیادہ ہوگی. کل بھی آپ کے خدمت میں عرض کی تھی کہ ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے تو اس میں جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں اس سے پہلے 5 منٹ ہوں 10 منٹ ہوں قرآن مجید کی ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں. ہم معقول بنا کہ ہم روزانہ 5 آیتیں پڑھیں گے 10 آیتیں پڑھیں گے. ہم روزانہ 2 آیتیں پڑھیں گے یا کسی بھی نماز میں ہم نماز سے 15 منٹ پہلے جائیں گے سنتوں کا ٹائم ہو تو سنتیں پڑھ لیں گے. اس کے بعد جتنا بھی وقت بچے گا اس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں گے. اپنے یہ معمول بنا لیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. قرآن کی وجہ سے اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنا معمول بنا لیں ہم روزانہ کی بنیاد پر مسجد میں آئیں گے یا گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. یہ پہلے بڑی سے ہے زمزم کے فائدے. حضرت عبداللہ بن عباس نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھو لیا کرے. یعنی نیند سے اٹھنے کے بعد فوراً پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا پہلے ہاتھ دھو لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. الذی ہمارے جو کہا
جو ہمارے بھائیوں نے سنا الہی ہمارا کہنا باقی سب کا سننا قبول فرمانا، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں